بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ ذی الحجہ کے آخری 10 دنوں کا اور ماہ محرم الحرام کے چاند سے لے کر محرم الحرام کے پورے مہینے کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سلجھا دے گا، آپ کے رزق اور دولت میں بے بہا اضافہ ہوگا، کاروبار میں خیر و برکات ہوں گی، اللہ رب العزت آپ پر رزق اور دولت کے بند دروازوں کو، بند خزانوں کو کھول دے گا اور اللہ رب العزت آپ کو طرح طرح کے انعامات سے سرفراز فرمائے گا۔ میری پیاری اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں، ہماری تقدیریں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہمارے مقدر کا سارا معاملہ، سارا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ رب العزت جو چاہے ہمیں عطا کرے۔ ہو سکتا ہے ہمارے مقدر میں یہ لکھا ہو کہ ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہمیں عطا کرے گا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو پھر دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اللہ پر یقین تو ہے ہم سب کا اور پختہ یقین ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہماری قسمت میں یہ لکھا ہو کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے گا تو میں اسے عطا کروں گا۔ ہو سکتا ہے ہمارے مقدر اور ہماری تقدیر ہمارے مانگنے کے منتظر ہوں کہ یہ مانگے گا تو اسے ملے گا، تو آپ اللہ سے مانگیں۔ اللہ کی ذات غفور رحیم ہے، رزاق ہے، وہاب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ آپ مانگ کر تو دیکھیں، نظر جبیں جھکا کر تو دیکھیں، ندامت کے آنسو بہا کر تو دیکھیں، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی آپ کے قدموں میں رکھے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وظائف پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو اللہ نے چاہنا ہے وہی ہوگا۔ ان لوگوں کو بتانا یہ ضروری ہے کہ اللہ رب العزت واقعی غفور الرحیم اور بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور اللہ کے پاک ناموں میں بڑی طاقت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو مجھ سے مانگ، میں تجھے ضرور عطا کروں گا۔ تو آپ رب کریم سے مانگیں، بہت زیادہ مانگیں، بے بہا مانگیں، نیا گھر، گاڑی، بنگلہ، پیسہ، روپیہ، رزق، کامیابیاں، سب کچھ آپ اللہ رب العزت کی ذات سے مانگیں۔ اللہ پاک دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے آپ کو ضرور مالا مال فرمائے گا، آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا، دعاؤں کو قبول فرمائے گا، حاجات کو پورا کرے گا، مشکلات کو آسانیوں میں بدلے گا اور آپ کی زندگی میں خوشحالیاں ہی خوشحالیاں لائے گا۔ آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی اسے آپ نے ماہ ذی الحج کے آخری 10 دنوں میں بھی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ ماہ محرم الحرام کا چاند دیکھ لیں تو چاند نظر آتے ہی آپ اس وظیفے کو جاری رکھیں اور 10 محرم الحرام تک اس وظیفے کو مسلسل یعنی روزانہ کی بنیاد پہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ چاہیں تو ماہ محرم الحرام کے پورے مہینے میں یہ وظیفہ کریں، اگر چاہیں تو کسی دن کر لیں اور کسی دن چھوڑ بھی دیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن ماہ ذی الحجہ کے آخری 10 دنوں میں اور ماہ محرم الحرام کے چاند سے لے کر 10 ماہ محرم الحرام تک آپ نے اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے اور اس وظیفے کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی قربانیوں کا مہینہ ہے اور ماہ محرم الحرام کا مہینہ بھی قربانیوں کا مہینہ ہے۔ ہمارے اسلامی سال کا آغاز بھی قربانیوں پر ہوتا ہے اور اختتام بھی قربانیوں پر ہوتا ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ان مقدس مہینوں کی قدر کرتے ہوئے اللہ رب العزت کو اللہ کے ناموں سے پکاریں، قرآنی کلمات پڑھیں اور اللہ رب العزت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے مانگیں، پنجتن گھرانے کے صدقے مانگیں اور ان لوگوں کے صدقے مانگیں، ان صحابہ کے صدقے مانگیں جنہوں نے میدان جنگ میں اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ ان صحابہ کرام کا، اولیاء کرام، شہداء کرام کا صدقہ دے کر ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ حسن حسین کے صدقے مانگیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور ہر طرح کی نعمت اور رحمت سے سرفراز فرمائے گا۔ جو لوگ بے اولاد ہیں وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ پڑھیں اور حسن حسین کے صدقے، نبی کی آل اولاد کے صدقے اللہ رب العزت سے نیک و صالحہ اولاد مانگیں اور صراط مستقیم پر چلنے والی اولاد مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کی نعمت اور رحمت سے ضرور نوازے گا، بشرط
لیے کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی روحانی وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے ماہ ذی الحجہ کے آخری 10 دنوں میں اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ماہ محرم الحرام کا جب آپ چاند دیکھ لیں تو اس دن سے ہی اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے جاری رکھنا ہے۔ آپ چاہیں تو تسبیح کے 10 دانوں پر اس وظیفے کو کر لیں، اور اگر آپ چاہیں تو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں۔ صرف 10 مرتبہ ہی آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت سے ہر طرح کی نعمت اور رحمت سے آپ نے فیض یاب ہونا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ سبحانک یا باریو یا حیو یا قیوم یا وہاب، سبحانک یا باریو یا حیو یا قیوم یا وہاب۔ ان کلمات کو آپ نے صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ اب یاد رکھیں، اگر آپ نے تسبیح کے 10 دانوں پر اس وظیفے کو کیا ہے تو تسبیح کو اپنے ہاتھ میں ہی رکھنا ہے اور پھر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اور اگر آپ نے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر اس عمل کو، اس وظیفے کو 10 مرتبہ کیا ہے تو آپ نے ہاتھ پر پھونک مارنی ہے اور ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر اللہ رب العزت سے رو کر دعا مانگنی ہے، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ ان 10 دنوں کی برکت سے اور ان 10 دانوں کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو مالا مال فرمائے گا۔ ماہ ذی الحج کے آخری 10 دن اور ماہ محرم الحرام کے پہلے عشرے میں یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ 10 دن کا عمل ہے، 10 دانوں پر کرنا ہے، اللہ کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ اس عمل کے کرتے ہی آپ کا نصیب بھی کھل جائے گا، آپ کے گھر میں رزق اور دولت بھی آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ہر طرح کی رحمت اور برکت سے نوازے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ پر رزق اور دولت کے، کامیابیوں کے بند دروازوں کو کھول دے گا، ہماری تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دے گا۔ سارے دنیا کے کام چھوڑ کر صرف 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں۔ 2 سے 3 منٹ لگیں گے یا زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے اس وظیفے کو کرنے کے لیے۔ یہ 10 دن، یہ 10 دانے ہماری کامیابیوں کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ سے دعا کریں، بہت زیادہ آپ رب کریم سے مانگیں، جب بھی مانگیں یقین کامل کے ساتھ مانگیں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ ہر چیز اللہ کی رحمت سے ہے، جس میں ہمیں سکون ملتا ہے، چاہے وہ گھر ہو، گاڑی ہو، پیسہ ہو، جس چیز میں ہمیں سکون ملے سمجھ جائیں اس میں اللہ کی رضا ہے۔ اور جو چیز ہمیں بے سکون کر دے، اگر ہمارے پاس گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، بنگلہ، پیسہ سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں، تو سمجھ جائیں کہ اللہ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا لیکن اللہ ہم سے ناراض ہے۔ تو آپ پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، توبہ استغفار کا وظیفہ کریں، توبہ استغفار کا بہت زیادہ ورد کریں اور اپنے رب کو منانے کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے آنسوں کی ضرور لاج رکھے گا، آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے گا، دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز بھی عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو میں نے جس طریقے سے بتایا ہے اسی طریقے سے کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہو انشاءاللہ۔ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔